لائے گا. یہ جو ثمامہ بن اسال کی مثال ہے بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا؟ کیا جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں تو علم نہیں. آپ نے فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ کے لیے بھیجا جائے. پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اس کو پلایا جائے. اصل میں یہ عرب کے بادشاہوں میں سے تھا، قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے. ایسا سردار تھا کہ جس کے حکم کو کبھی بھی ٹالا نہیں جاتا تھا. آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں. آپ نے بہت مشفقانہ انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے، کیا خیال ہے تمہارا یعنی اسلام کے بارے میں؟ جواب دیا، بہتر ہے. اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا. اگر آپ معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی. مال چاہیے تو جس قدر فرمائے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. انہیں 2 دن تک کسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا. آپ نے فرمایا، ثمامہ کیا خیال ہے، یعنی پھر اسلام کی دعوت دی. انہوں نے کہا، بات تو وہی ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں. اگر آپ معاف کر دیں تو قدردان پہ مہربانی کریں گے، قتل کر دیں تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا. مال چاہیے تو جتنا آپ چاہیں پیش کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا. 3 دن تشریف لایا اور پھر پوچھا، ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہا، میری رائے وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اسے آزاد کر دو. یعنی نہ مال لیا اور نہ ہی بدلہ لیا خون کا، بلکہ آزاد کر دیا. ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف چل دیے. مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا، وہاں ایک مقام پہ پانی بھی جمع تھا. اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبوی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پھر محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے. اللہ کی قسم، آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا لگتا تھا، اور آج مجھے یہ شہر تمام شہروں سے زیادہ محبوب لگتا ہے. اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا. میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ثمامہ گھبراؤ نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے سب معاف ہے. اور آپ نے اسے خیر و برکت کی بشارت دی جو اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی. بہرحال اس نے پھر یہ کہا کہ میری جان، میری تلوار اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب آپ کے دین کے لیے حاضر ہے. پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کر رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، ضرور. اور پھر وہ اجازت ملنے کے بعد عمرے کے لیے روانہ ہوئے اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھا. قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو غصے کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اجازت نہیں تھی. ان کا تو اپنا تلبیہ تھا نا مشرکانہ، لیکن ثمامہ تو ایک سردار تھے. اب یہ کہ انہوں نے نیزے تان لیے، دوسروں نے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے. بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو یہ قوم تمہاری اقتصادی مدد بند کر دے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے. اور اس طرح نیزے واپس چلے گئے. پھر پوچھا، ثمامہ تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ کہا، نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، میں نے تو اچھا دین اختیار کر لیا. اور پھر یہ کہ ان کو بھی کہا کہ سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک تم اسلام قبول نہیں کر لو گے. یعنی ان کے اوپر سینکشنز لگا دی. ثمامہ بن اسال نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی. عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں پہنچ کے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ قریش کی اقتصادی مدد بند کر دی جائے. اور ہوا یہ کہ ان کا کھانا پینا بند ہوا، قحط ہو گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دوبارہ
وہ غلہ جو تھا وہ جاری ہوا. اور پھر یہ کہ زندگی بھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار رہے، اور جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ثمامہ مسلمہ کے ایک مقابلے پہ آئے، اور پھر یہ کہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. پیج نمبر بتا دیتی ہوں میں آپ کو اس کا. یہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے پیج نمبر 84 ہے. تو بات یہ ہے، جو گفتگو کا خلاصہ اور یہ واقعہ جس مقصد کے لیے سنایا ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نان مسلمز کو ٹھہرایا کرتے تھے. اور باقی جو سبق اس واقعے سے ملتے ہیں ہم سب کو یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں پر بھی احسان کیا اور ان کے ساتھ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے، اور یہی اخلاق اور احسان تھا کہ جس سے لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوئے. آج ہمارے اندر سے یہی اخلاق اور یہی پیشنس اور یہی صبر اور تقوی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. چلیے